بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم یا علی مدد۔ محترم ناظرین کو پرویشکوں کا آداب عرض ہے۔ 14 معصومین علیہم السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے باعنوان اپنے امام کے واسطے چند لمحات کے سلسلے کی یہ جو کڑی آج پیش کی جا رہی ہے، میرے عزیزوں، میرے پیارے بچوں، یہ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ 7ویں امام علیہ السلام امام موسی کاظم علیہ السلام کے حوالے سے شکو پرویش چینل کی جانب سے پروگرام پیش کیا جا چکا ہے پہلے، لہٰذا کل کے روز جو ہے عید الفطر کے حوالے سے پروگرام آج شامی سے کو نشر کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد میں جو دوسری کڑی ہوگی وہ حضرت امام رضا علیہ السلام، ہمارے 8ویں امام علیہ السلام کے حوالے سے ہوگی۔ میرے پیارے بچوں، کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد علم کا ایک ایسا سمندر تھے، اور تمام علوم کے جاننے والے دور دراز سے لوگ ان کے پاس علم کے لیے آتے تھے۔ آج بھی طب جعفریہ موجود ہے ہمارے درمیان۔ غیر مذاہب، عیسائی، یہودی اور دوسرے مذاہب کے لوگوں نے جعفر صادق علیہ السلام کے اقوال کے مطابق اپنی تحقیق کو آگے بڑھایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو اجزاء، جو چیزیں مٹی میں ہیں وہی انسان کے جسم میں ہیں۔ اسی طرح سے متعدد اقوال آپ کے تھے، جس کو 18ویں صدی میں اور آگے فرانس میں سائنسدان جو وہاں کے تھے انہوں نے اس کو آگے تحقیق کو آگے بڑھایا، اور یہاں تک کہ آسٹریلیا تک انہوں نے ان کے اقوال کو تسلیم کیا، اور مزید تحقیق ہوئی، اور یہ جو میڈیکل سائنس، جو طب ہے، اس کا ایجاد اور اس کی بنیاد جو ہے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہی بنیاد، اس کے بانی وہی تھے۔ پہلے مریضوں کا علاج کرنا بہت اچھا نہیں مانا جاتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ یہ مریضوں کا علاج کیا کرنا۔ امام نے کہا یہ جو ہے بڑا عظیم کار خیر ہے، مریض کی عیادت کو جانا، اس کی تشخیص کرنا، مرض کی اور علاج کرنا۔ تو آج جو ہمارے میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے نقش قدم پر صحیح معنوں میں چل رہے ہیں۔ بچوں، 22 رجب کو نیاز ہوتی ہے، نذر ہوتی ہے، کنڈوں کی نیاز جو ہے بہت مقبول ہے، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی دلاتے ہیں، ان کی منتیں آتی ہیں، اور وہ ہمارے چھٹے امام علیہ السلام کی نذر ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ دن جو ہے انہی سے منسوب ہے۔ تو ہمیں ان کے وہ جو علم کا سمندر تھے، ان چیزوں پر، عملی چیزوں کو بھی اپنانا چاہیے، اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ارد گرد ماشاءاللہ سے لوگ اپنا بھی رہے ہیں، مگر اکثریت کے لیے ہم بچوں کی اذہان عالی میں یہ ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ للہ ان امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے بہت ایسے واقعات ہیں، اور ان کے علمی
جو چیزیں ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں ان کی شمولیت کریے۔ اگر ایک صفت کو بھی آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو آپ کی زندگی جو ہے اس قدر کامیاب ہو جائے گی جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کو صرف نظر کی میزوں تک محدود نہ کریں۔ کئی میسیجز آئے کل میں نے کچھ مختصر سا چھٹے امام علیہ السلام کے بارے میں اختتامیہ میں عرض کیا تھا طب جعفریہ کے حوالے سے۔ طب جعفریہ جو ہے وہ موجود ہے، اور طب جعفریہ ایک ایسی کتاب ہے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ جس میں ہر جسمانی مرض کا، روحانی کے علاوہ جسمانی مرض کے علاج، ہمارے عقیدے میں ضعف ہے، تلاش میں کمی ہے، ہماری علمی مفلسی ہے جو ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ کینسر جیسے موذی مرض کا علاج ہے اس میں، مگر شرط یہ ہے کہ عقیدہ مستحکم ہونا چاہیے اور چھٹے امام علیہ السلام کی زیارت پڑھیں اور اس پر عمل بجا لائیں۔ تو بچوں، میرے پیارے بچوں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا مختصر سوانحی خاکہ جو ہے وہ اس طرح ہے: نام جعفر علیہ السلام، لقب صادق آل محمد، کنیت ابو عبداللہ، والد محترم حضرت محمد باقر علیہ السلام، والدہ محترم، والدہ گرامی ام فروہ علیہ السلام، تاریخ ولادت 17 ربیع الاول سن 83 ہجری، آپ کے جائے پیدائش یعنی جنم استھان مدینہ منورہ، اور مدت امامت جو ہے، امامت کی اودھی جو ہے ان کی وہ ہے 34 برس، 34 ایئرس، عمر مبارک 65 برس، 65 ایئرس، 65 سال، تاریخ شہادت 25 شوال سن 148 ہجری، قاتل ملعون منصور دوانکی، اور قتل کیا زہر دے کے۔ مرقد اقدس جو ہے وہ جنت البقیع مدینے میں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد گرامی اور والدہ ماجدہ کے حوالے سے بچوں، آپ کے والد ماجد امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ ایک با کرامت خاتون ہیں، نام فاطمہ، اور شہرت ام فروہ سے ہے۔ ام فروہ محمد ابن ابی بکر کے بیٹے قاسم، جناب قاسم کی بیٹی تھیں۔ جناب قاسم امام سجاد کے خالہ زاد بھائی تھے، جن کا شمار شیعوں کے خاص فقہا میں ہوتا تھا، اور امام سجاد کے خاص صحابیوں میں سے تھے۔ اہل سنت حضرات جو ہیں، اہل سنت حضرات کی تاریخ دانوں نے بھی انہیں محب سادات، محب امام اور مشہور فقیہ
اور مشہور فقیہ شمار کیا ہے، جن کی وفات 112 ہجری شہر مدینہ میں 72 برس کی عمر میں ہوئی۔ جناب قاسم کی بیٹی ام فروہ اپنے وقت کی خواتین میں سب سے زیادہ باتقویٰ تھیں۔ آپ اتنی بزرگوار تھیں کہ آپ کے بیٹے امام صادق علیہ السلام کو ابن المکرمہ یعنی محترم ماں کے بیٹے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام صادق آل محمد اماموں میں سے کسی امام کو بھی امام صادق علیہ السلام کی طرح کام کرنے کا بہترین موقع نہیں ملا کہ آپ معاشرے میں وسیع پیمانے پر دینی اور فرنگی کاموں کا کام کر سکیں۔ امام صادق نے اس فرصت سے فائدہ اٹھایا اور اسلام کے سچے اور حقیقی احکام بیان کیے، دینی مدرسہ اور یونیورسٹی قائم کر کے اسلام کو پھیلایا اور پوری دنیا کے لوگوں کو سچے اور حقیقی اسلام کی طرف متوجہ کیا، سچے اور حقیقی اسلام کی طرف متوجہ کیا۔ یہ فرصت امام صادق علیہ السلام کو اسی وجہ سے ملی کہ اس وقت 2 ظالم خاندان یعنی بنی امیہ اور بنی عباس اقتدار حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے اور ان کا پورا وقت اسی کشمکش میں گزرتا تھا، لہٰذا امام نے اس سے بھرپور استفادہ کیا، اسلامی اصولوں اور احکام کو پہچنوایا جسے آپ سے پہلے کے ائمہ بھی قبول رکھتے تھے، جو کہ پیغمبر اکرم کے حقیقی جانشین تھے اور ممتاز شاگردوں کی تربیت کر کے اسلام و مسلمانوں میں آپ نے نئی روح پھونک دی۔ آپ نے واقعہ غدیر خم اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام علی کی ولایت اور جانشینی، جو برحق امام اول تھے، جسے لوگوں نے پیغمبر اکرم کی آنکھ بند ہوتے ہی بھلا دیا تھا، اس کو پھر سے زندہ کیا اور لوگوں کے لیے حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کے خطبہ کے معنی اور مفہوم بیان کیے۔ امام صادق علیہ السلام مدینے میں رہتے تھے، لیکن جب خلافت بنی عباس کے ہاتھ آ گئی تو عبداللہ صفاح، جو بنی عباس کا پہلا خلیفہ تھا، اس نے امام کو مدینے سے عراق بلایا، مگر آپ کے معجزات اور نیک اخلاق کو دیکھ کر آواز کو آپ نے ان کا اس قدر معجزات دیکھے اور اتنا اچھا حسن سلوک اور اخلاق دیکھ کر ان کو آزاد کر دیا۔ امام واپس مدینہ چلے گئے، لیکن جب عباسی حکومت کا دوسرا خلیفہ منصور دوانکی تخت نشین ہوا تو 415 ہجری میں امام کی بہت توہین کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور عراق سے کوفہ بلایا کہ آپ پر نظر رکھ سکے، اس لیے کوفہ بلایا۔
اس دوران 5 مرتبہ اس نے اپنے دربار میں امام کو حاضر کیا اور آپ کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن آپ کے معجزات اور دوسرے مسائل کا خیال کرتے ہوئے آپ کے قتل کا ارادہ جو ہے اس وقت ترک کر دیا اور امام مدینہ واپس آ گئے۔ علمی مقامات و منزلت میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی بچوں، امام صادق علیہ السلام کے علمی مقام و منزلت کی بہت سی وجہ ہیں جسے شیعہ اور سنی حضرات دونوں علماء قبول رکھتے ہیں، ان کو قبول کرتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے فقیہ اور دانشور اور دانشمند آپ کے علم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے اور آپ کی علمی برتری و عظمت کا لوہا مانتے تھے اور آپ کے علم کے سامنے اپنے علم کو ناچیز سمجھتے تھے۔ ابو حنیفہ جو حنفی فرقہ کے امام ہیں کہتے ہیں، آج تک میں نے جعفر ابن محمد سے زیادہ عالم کسی کو نہیں دیکھا۔ ابو حنیفہ کا بیان ہے کہ ایک دن منصور نے مجھ سے کہا کہ لوگ جعفر ابن محمد کے دلدادہ ہو گئے ہیں، لہٰذا ان کی محبوبیت کو کم کرنے کے لیے کچھ معمے اور یعنی سوال نامے اور سخت سوالات تیار کرو۔ میں نے 40 سخت مسئلے تیار کیے۔ پھر ایک دن منصور نے مجھے ہیرا نامی جگہ طلب کیا۔ جب میں پہنچا تو دیکھا جعفر ابن محمد بھی وہاں موجود ہیں۔ جیسے ہی میری نظر آپ پر پڑی، آپ کی عظمت اور بزرگی کا اتنا اثر ہوا کہ اس سے پہلے کسی دوسرے شخص سے اس قدر متاثر نہیں ہوا تھا۔ سلام کر کے بیٹھ گیا۔ منصور نے امام سے کہا، یہ ابو حنیفہ ہیں؟ امام نے کہا، پہچانتا ہوں۔ پھر منصور نے امام سے کہا، ابو عبداللہ سے اپنے سوالات پوچھو۔ پھر میں نے وہ سوالات جو پہلے سے تیار کر رکھے تھے امام علیہ السلام سے پوچھنا شروع کیا۔ آپ جواب دیتے اور فرماتے، اس سلسلے میں تمہارا عقیدہ یہ ہے، اہل مدینہ کا عقیدہ یہ ہے اور میرا عقیدہ یہ ہے۔ یہ بھی وضاحت کرتے گئے جوابات کے ساتھ۔ بعض مسائل میں آپ کی نظر ہمارے عقیدہ کے موافق، بعض میں اہل مدینہ سے موافق اور بعض میں دونوں کے موافق تھی۔ اس طرح میں نے 40 مسئلے پیش کیے اور آپ نے بڑے اچھے انداز میں سب کے جوابات دیے۔ ابو حنیفہ نے جب امام کے علمی عظمت کا مشاہدہ کیا تو لوگوں کی طرف رخ کر کے کہنے لگے، ابو حنیفہ، آپ لوگوں کے فہمی مسائل اور فتوے کے اختلاف کے سلسلے میں سب سے زیادہ عالم ہیں۔ انہوں نے یہ گواہی دی۔ مسجد خیف میں درس، تشنگان علم چاہے شیعہ ہوں یا سنی، اس قدر آپ کے علم اور اخلاق کے گرویدہ تھے کہ سفر میں بھی آپ کے ساتھ جلسہ درس سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ بعنوان مثال
ایک مرتبہ جب آپ حج کے لیے روانہ ہوئے اور سرزمین منا پر پہنچے تو وہاں مسجد خیف میں آپ درس میں ایک درس رکھا جس میں تقریباً 200 لوگوں نے شرکت کی۔ آپ کے بعض شاگردوں کے نام یہ ہیں: عمران بن آیون شیبانی، عبداللہ بن ابی یغفور، مفضل بن عمر جوفی، جابر بن حیان انصاری۔ ایک دن اہل سنت حضرات کا ایک عالم عبداللہ ابن شبرمہ جو منصور دوانکی کے زمانے میں کوفہ میں قاضی تھا، مسجد خیف میں امام کے درس میں آئے اور کہا: اے ابا عبداللہ، ہم عراق میں قرآن اور سنت کے مطابق قضاوت کرتے ہیں، اور جب کسی مسئلے میں قرآن اور سنت میں ہم کو کچھ نہیں ملتا تو اپنی رائے سے اس فیصلے کا حکم دے دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ امام علیہ السلام جو اپنے شاگردوں کے سوالات کا جواب دے رہے تھے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، اور اس نے 3 بار اپنے سوال کی تکرار کی تو تمام شاگرد خاموش ہو گئے، اور امام نے اس کی طرف رخ کر کے فرمایا: علی بن ابی طالب علیہ السلام کیسے انسان تھے؟ اب شبرمہ نے حضرت علی کی بہت تعریف کی۔ پھر امام نے فرمایا: جو شخص دین خدا میں اپنی رائے اور خیال کو داخل کرتا تھا اور اپنی رائے کی بنیاد پر حکم چلاتا تھا، اپنی رائے کے حساب سے، حضرت علی اس سے دور رہتے تھے۔ حضرت علی ایسے حضرات سے دور رہتے تھے۔ خلافت کے لیے بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان ہونے والی جنگ میں آخر کار بنی عباس کو 132 ہجری میں کامیابی مل گئی۔ اس دوران بنی امیہ خود پریشان تھے، لہذا امام سجاد کے زمانے کی طرح امام علیہ السلام اور ان کے شیعوں کو آزار و اذیت دینے کی فرصت ہی نہیں تھی، اور بنی عباس حکومت حاصل کرنے کے لیے خود کو ظاہراً خاندان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرفدار اور ان کے خون کا بدلہ لینے والا کہتے تھے، مصلحتاً۔ اس بنا پر کچھ مدت تک ان کی طرف سے بھی کوئی اذیت نہیں ہوئی، اور یہ وہ زمانہ تھا جو امام صادق اور ان کے شیعوں کی آزادی کا دور تھا، لہذا آپ کے لیے اس دوران علمی اور فرہنگی فعالیت کے لیے بہترین فرصت تھی۔ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں جو چیز علمی فعالیت کا سبب بنی، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کے سلسلے میں تحقیق کرنے کی فکری آزادی، البتہ اس فکری آزادی میں بنی عباس بھی دخیل تھے، کیونکہ لوگوں کو فریب دے کر وہ اپنا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ اگرچہ فکری آزادی کا سرچشمہ اسلامی تعلیمات تھی، اور اگر بنی عباس لوگوں کو اس سے
روکنا بھی چاہتے پھر بھی ان کے لیے ناممکن تھا۔ اس وقت کا ماحول مکمل طریقے سے مذہبی تھا اور لوگ مذہبی پروگراموں سے متاثر تھے۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان میں سے زیادہ تر افراد پہلے علمی اور فکری فعالیت انجام دے چکے تھے، جیسے ایرانی، مصری، سوری، جو اس وقت کے تمدن یافتہ لوگ تھے۔ یہ لوگ تعلیمات اسلامی کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ تحقیق اور جستجو کرتے تھے۔ مسلمانوں کی نظر میں غیر مسلمانوں کے ساتھ زندگی گزارنا ان کے دینی اصولوں کے خلاف نہیں تھا، جو کہ اس زمانے کے غیر مسلمان اہل کتاب بھی تھے۔ اہل کتاب بھی سمجھدار تھے اور مسلمان ان کے ساتھ علمی مباحث کے سلسلے میں گفتگو کرتے تھے اور لوگ اسلامی احکام سے دلچسپی رکھتے تھے۔ تو آج کا سلسلہ آپ لوگوں کے اذان عالی تک امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں ذکر پاک میں بہت کچھ وسعت ہے، اور کسی اور موقع پر عرض کروں گا انشاءاللہ۔ آج عید پر بھی ایک پروگرام نشر ہوگا شیخ و پرویز چینل سے۔ بچوں، آپ ان چیزوں سے درس لیجیے اور علمی اور عملی طور پر اسلام کو اپنائیے، دعائیں بھی کریں، نمازیں بھی پڑھیں، استغفار بھی کریں، مگر عملی صورت جو ہے، جو ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام، جنہوں نے میڈیکل سائنسز، جو آج کرونا وائرس سے ڈاکٹرز لڑ رہے ہیں اور پورے میں میڈیکل سائنس کی جو ابتدا ہے ہمارے چھٹے امام علیہ السلام نے کی، تو ہم چاہتے ہیں کہ بچوں آپ لوگ آگے بڑھ کے میڈیکل سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہوں، ڈاکٹرز بنیں اور علم کو پھیلائیں۔ اللہم صلی